اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کے غریبوں، محتاجوں اور مسکینوں کے بارے میں خصوصی ہدایات امت کو عطا فرمائی ہے۔ ان پر خرچ کرنے، ان کی مالی امداد کرنے، ان کا تعاون کرنے کی ترغیب دی ہے، شوق دلایا ہے۔ ویسے تو تمام مذاہب میں غریبوں اور مسکینوں کی مالی امداد کی اخلاقی تعلیم دی گئی ہے، اس کو اجر و ثواب بتایا گیا ہے، لیکن مذہب اسلام نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا ہے، بلکہ ایسے لوگوں کی مالی امداد کے لیے زکوٰۃ فرض کی ہے اور صدقہ و خیرات کا فنڈ اور مد قائم کی ہے۔ تنگ دستوں کے بارے میں جو قرض لیں اور قرض ادا کرنے کی سکت نہ رکھتے ہو، قرآن نے یہ تعلیم دی کہ انہیں مہلت دی جائے یہاں تک کہ وہ ادائیگی کی وسعت اور گنجائش پیدا کر لیں، اور اگر قرض دینے والا معاف کر دے تو یہ اور بھی بہتر ہے۔ قرآن نے یہ بھی بتایا کہ غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلانا یہ بہت بڑی نیکی ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ غریبوں اور مسکینوں کی دستگیری اور ان کا مالی تعاون کرنے کے سلسلے میں جو قرآن کی آیات اور احادیث ہیں وہ اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کو یہاں بیان کرنا دشوار اور مشکل ہے۔ لیکن صدقہ و خیرات کے اس نظام میں کچھ خرابیاں بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ دین رحمت نے، دین اسلام نے اس میں اصلاح کی کوشش کی ہے۔ اس میں دو بڑی خرابیاں ہیں۔ ایک خرابی تو یہ ہے کہ صدقہ و خیرات سے ناکارہ لوگوں میں مفت خوری کی عادت پڑ جاتی ہے۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ صدقہ و خیرات دینے والوں میں اپنی برتری کا، بڑے ہونے کا احساس، اور لینے والوں میں کمتری کا، چھوٹے ہونے کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ دین اسلام نے اس کی اصلاح کی کوشش کی ہے، اور اس پیرائے میں غریبوں اور مسکینوں کو خودداری کی تعلیم دی ہے کہ اصلی مسکین وہ ہے جو ناداری اور محتاجگی کے باوجود اپنی خودداری کو اور غیرت کو ہاتھ سے نہ جانے دے اور کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرے۔ ایسے خوددار اور غیرت مند مسکین قرآن کہتا ہے کہ یہ مالی امداد کے تعاون کے زیادہ حقدار ہیں۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف۔ ایسے غریب اور مسکین جو خودداری کی وجہ سے کسی سے مانگتے نہیں ہیں، ان سے ناواقف شخص ان کو مالدار سمجھتا ہے، یہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے ہیں، یہ اس کے حقدار ہیں کہ ان کو ڈھونڈ کر ان کا تعاون کیا جائے، ان کی مدد کی جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں میں گھومتا پھرتا ہے اور ایک لقمہ دو لقمہ، ایک کھجور دو کھجور کے لیے در بدر مارا پھرتا ہے، بلکہ اصل مسکین وہ ہے جس کے پاس نہ اتنی تونگری نہ اتنی مالداری ہے جو لوگوں سے اس کو بے نیاز کر دے، اور نہ اس کی حالت کی خبر اوروں کو پڑتی ہے کہ وہ اس کو صدقہ خیرات دے دیں، اور نہ یہ خود کسی سے سوال کرتا ہے۔ مفت خوری کے لیے سوال کرنے کی دین رحمت میں مذمت اور برائی آئی ہے۔ غنی اور مالدار اور توانا ہٹے کٹے کے لیے صدقہ لینا حرام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی مفت خوری کے لیے سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، کل قیامت کے دن سوال کرنا اس کے چہرے پر کھرونچ بن کر نمایاں ہوگا، ظاہر ہوگا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ جو آدمی سوال کرنے کو اپنی عادت بنا لیتا ہے، ہمیشہ مانگتا پھرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا۔ ایک حدیث میں فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زکوٰۃ، صدقہ خیرات یہ ہاتھ کا یا مال کا میل ہے، جو مجبوری کی وجہ سے کوئی آدمی لے تو لے، ورنہ کسی آدمی کی خودداری اور غیرت اس کو لینا گوارا نہ کرے۔ دوسری طرف سوال کرنے اور مفت خوری کے مقابلے میں محنت اور مشقت کر کے اپنا پیٹ پالنے کی ترغیب دی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک صحابی سے کہ تم گٹھڑی اٹھاؤ، لکڑیوں کی گٹھڑی اٹھاؤ اور ذلت اور محنت برداشت کرو، اس سے بہتر ہے کہ لوگوں کے پاس جاؤ، گھومو پھرو، مانگو، کوئی دے کوئی دھتکار دے۔ ایک انصاری صحابی سائل بن کر صدقہ و خیرات مانگنے آیا۔ اللہ کے نبی نے کہا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟ کہا کہ ایک کمبل ہے جسے ہم اوڑھنے بچھونے میں استعمال کرتے ہیں، ایک پیالہ ہے، فرمایا کہ دونوں کو لے آؤ۔ وہ لے آیا۔ اللہ کے نبی نے انہوں کو نیلام کیا کہ کون اس کو خریدتا ہے؟ ایک صحابی نے کہا 1 دینار میں خریدتا ہوں۔ کہا اس سے زیادہ کون دے گا؟ ایک صحابی نے کہا میں 2 دے دوں گا۔ اللہ کے نبی نے وہ 2 دینار لیے اور وہ پیالہ اور کمبل اس کے حوالے کر دیے، 2 دینار اس سائل کو دے دیے اور کہا کہ اس سے تم کلہاڑی خرید کے لے آؤ اور 1 دینار سے اپنے اہل و عیال کے لیے ضرورت کی چیزیں خرید لو۔ وہ کلہاڑی لے کے آیا۔ اللہ کے نبی نے دست مبارک سے اس میں اس کا ڈنڈا، اس کی لکڑی جو ہوتی ہے وہ ٹھونکی اور کہا کہ جاؤ جنگل میں لکڑیاں کاٹو اور بیچو۔
اور 15 دن تک میں تمہیں یہاں نہ دیکھوں۔ وہ شخص 15 دن لکڑیاں کاٹتا رہا، بیچتا رہا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 دینار یا درہم لے کے آیا، اور اس مدت میں اس نے اتنے کمائے کہ وہ لوگوں کا محتاج نہ رہا، لوگوں سے بے نیاز ہو گیا۔ ایک طرف مسکینوں کو یہ خودداری کی تعلیم دی ہے، دوسری طرف صدقہ و خیرات کرنے والوں کے بارے میں یہ کہا ہے کہ صدقہ و خیرات کرنے کے بعد کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، احسان نہ جتاؤ۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، اسی طرح فرمایا الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى۔ صدقہ علانیہ بھی دیا جا سکتا ہے اور خفیہ یعنی چھپ کر بھی دیا جا سکتا ہے، چپکے بھی، اور چپکے سے دینا یہ زیادہ بہتر ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو خير لكم۔ چپکے سے دینے میں ایک تو ریاکاری اور دکھاوے سے بھی حفاظت ہو جاتی ہے، دوسرا جس کو دیا جا رہا ہے اس کی خودداری کو بھی صدمہ نہیں پہنچتا ہے، دوسروں کے سامنے لینے کی ذلت سے بھی وہ محفوظ رہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح صدقہ کرو کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ غرض اسلام نے غرباء و مساکین کی دستگیری اور امداد کا حکم بھی دیا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ مفت خوری کی عادت سے بھی روکا ہے، ایک طرف احسان جتانے سے بھی روکا ہے، تو دوسری طرف مسکینوں اور غریبوں کی خودداری کو آنچ نہ آئے اس کے لیے بھی انتظام کیے ہیں۔ اتنی متوازن تعلیم اسلام کے علاوہ شاید ہی کہیں اور جگہ ملے۔